یہ بات ہے تاریخ انسانی کے اس سب سے بڑے سفر کی جو زمین سے شروع ہوا اور 7 آسمانوں کے پار پہنچا۔ اسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ ایک ایسی رات جب کائنات کے تمام قوانین بدل دیے گئے۔ وہ غم کا سال تھا جب نبی کریم زار نے اپنے چچا اور اپنی پیاری بیوی کو کھو دیا تھا۔ تب اللہ نے انہیں معراج کا تحفہ دیا۔ مکہ کی ایک خاموش رات میں جب سب سو رہے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبہ پہنچے۔ نبی کریم طرح حتیم میں آرام فرما رہے تھے جب یہ مبارک سفر شروع ہونے کا وقت آیا۔ آج کی رات عام رات نہیں تھی، فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا اور پوری کائنات اپنے محبوب کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ پھر ایک ایسی سواری لائی گئی جس کی رفتار بجلی سے بھی تیز تھی، جسے ہم براق کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ پلک جھپکتے ہی یہ سفر مکہ سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ دیکھو، وہ براق آ رہا ہے جس پر سوار ہو کر امام الانبیاء مسجد اقصی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے۔ وہ اپنے آخری نبی کی امامت کا انتظار کر رہے تھے۔ آج وہ رات تھی جب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسی تک سب نے محمد کے پیچھے نماز ادا کی۔ آج مسجد اقصی گواہ بنی کہ کائنات کا سب سے بڑا امام وہی ہے جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ نماز کے بعد اصل سفر شروع ہوا، آسمانوں کی طرف۔ حضرت جبرائیل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب ملا، محمد دات۔ تب آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو۔ آسمان والے مدتوں سے آپ کے دیدار کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھلا تو آپ کی ملاقات ایک عظیم ہستی سے ہوئی۔ یہ انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے۔ دائیں طرف جنتی اور بائیں طرف جہنمی روحیں تھیں۔ خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی، مجھے آپ پر فخر ہے۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، جنہیں اللہ نے دنیا کا احاطہ حسن عطا فرمایا ہے۔ مرحبا میرے بھائی، آسمان سوم آپ کے نور سے مزید روشن ہو گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جب محمد آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والے اس نوجوان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ ساتویں آسمان پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم کا مقام اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا تھا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا۔ یہ ایک بیری کا درخت ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر اللہ کا ایسا نور اور رنگ چھائے ہوئے تھے کہ کوئی آنکھ اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ اے محمد، میری حد یہیں تک ہے، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا۔ آگے کا سفر نبی کریم نے اکیلے طے کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آج تک کوئی فرشتہ اور کوئی نبی نہیں پہنچا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محب اور محبوب کے درمیان فاصلے سمٹ گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے براہ راست کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات امت محمدیہ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے ایک عظیم انعام تھا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے بار بار اللہ سے تخفیف کی درخواست کی، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدھا 5 کی جائیں گی مگر ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اس سفر کے دوران نبی کریم کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے ہولناک عذاب بھی دکھائے گئے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے تھے۔ جبرائیل نے بتایا، یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ہائے ہماری بدقسمتی، کاش ہم نے دنیا میں لوگوں کے گوشت نہ کھائے ہوتے، کاش ہم غیبت سے بچ جاتے۔ آپ نے وہ نہریں دیکھیں جن کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اور وہ محلات دیکھے جو موتیوں سے بنے ہیں۔ رات کے اسی پہر آپ مکہ واپس تشریف لے آئے۔
दरवाजे की कंडी अभी तक हिल रही थी और बिस्तर गर्म था। सुबह जब हाप ने ये अजीम वाकया कुफ़ारे मक्का को सुनाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया और उसे मानने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है? हमें शाम तक पहुंचने में महीनों लगते हैं और ये कह रहे हैं कि एक रात में आसमान का चक्कर लगा है। कुफ़ार दौड़ते हुए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा के पास गए, लेकिन उनका जवाब सुनकर कुफ़ार दंग रह गए। अगर मेरे नबी तोक ने ये फरमाया है तो ये बिल्कुल सच है। मैं उनकी आसमानी खबरों पर भी ईमान रखता हूँ। ये तो फिर भी एक सफर है। इसी दिन से हजरत अबू बकर को सद्दीक, सबसे ज्यादा सच मानने वाला का लक़ब मिला, जो क़यामत तक उनके नाम से जुड़ गया। मेराज का वाक़या सिर्फ एक मौजज़ा नहीं, ये इस बात की दलील है कि हमारा रब ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है। और नमाज जो उस रात तोहफे में मिली वो मोमिन की मेराज है। ये अल्लाह से बिराह रास्त बात करने का जरिया है। आइए नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही वो तोहफा है जो 7 आसमानों के पार से हमारे लिए लाया गया। अगर आपको शब्बे मेराज का ये मुकम्मल और तफसीली सफ़र पसंद आया हो तो उसे सदका जारिया समझकर शेयर करें। हमें इस दुनिया को नहीं, आखिरत को बनाना है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए दीन का हिस्सा को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।